ہاں 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی، مولا کی نظر کو گوہرے اشک لائے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، گھر میں خدا کے قتل ہوا روزہ دار ہائے ہائے ہائے، امام ہائے شہ ذوالفقار ہائے، اے رازدار حق شہ طاعت گزار ہائے، مولا دھرم میں ہے تو نجف میں مزار ہائے، یہ بندگی نثار جناب امیر کے، نکلے تو مر کے گھر سے خدائے قدیر کے، لایا تھا زہر میں جو جفا جو بجھا کے تیغ، مولا گرے زمین پر مسجد میں کھا کے تیغ، غل پڑ گیا کہ سر پہ لگے مرتضیٰ کے تیغ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیغ، گہرا ہے زخم فرقے امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جانماز پر، لائے پسر جو گھر میں تو غش تھے امام پاک، کرتے تھے آہ آہ بآواز دردناک، چہرہ لہو میں تر تھا بھووں تک جبین پاک، زہرا کی بیٹیوں نے اڑائی سروں پہ خاک، دیکھا جو سر کا زخم جگر تھر تھرا گیا، عباس نامدار کی ماں کو غشا گیا، دیکھا جو سر کا زخم جگر تھر تھرا گیا، عباس نامدار کی ماں کو غشا گیا، 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن والحق مع علی و علی مع القرآن والحق۔ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے وسیع جانشین اور ہمارے آقا اور مولا سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، بہت سارے خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ قرآن اور حق علی کے ساتھ میں ہے، اور علی قرآن اور حق کے ساتھ میں ہیں۔ لا یتفرقا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، کب تک جدا نہیں ہوں گے، الگ الگ نہیں ہوں گے؟ یہاں تک کہ روز محشر ہمارے پاس حوض کوثر پر حاضر ہو جائیں، وہاں تک، یعنی دنیا سے لے کے آخرت تک بالکل ساتھ میں، کوئی جدائی نہیں ہے۔ میں نے اس کلام کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ان ایام میں جیسے سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یاد کے دنوں سے ہم منسوب کرتے ہیں، اور ہے واقعاً، اور سرکار مولا کائنات کی یاد منائی جاتی ہے۔ ان دنوں میں ایک رخ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ رخ ایسا نہیں ہے کہ بہت تشنا ہو یا اس طرف گفتگو نہ کی گئی ہو، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اور جاننے کے لیے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، ان ذرائع سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ گفتگو سے آدمی پہچانتا ہے، مثلاً کہ تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہ ہفت باشد، جب تک آدمی بولتا نہیں اس کا عیب و ہنر چھپا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے مثلاً۔ اسی طریقے سے انسان کے کردار سے، اس کا کردار کو دیکھ کر کے آدمی پہچانتا ہے۔ اس کے کردار کو دیکھا، اچھائیاں ہیں تو کہیں بھی ذکر ہوگا تو آدمی کہے گا نہیں بھائی اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ ہم نے کبھی ان کو برائیوں کی طرف رغبت میں نہیں دیکھا ہے، اچھا آدمی ہے مثلا۔ تو پہچاننے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ انسان کی تحریر بھی ہوتی ہے، اس کی تقریر، تحریر، گفتگو، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بے انتہا اقوال ہیں، اور ہمارے گھر میں نہج البلاغہ موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ نہج البلاغہ میں کبھی موقع ملے تو پڑھیں، تو سرکار سید رضی علیہ الرحمہ نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ خصائص الائمہ پر کتاب لکھوں، یعنی معصومین علیہ السلام کی خصوصیات پر مشتمل باتیں جمع کروں، کہ معصومین کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور اس سے مقدمہ تک میں اس پر جو ہے پورا کام نہیں کر سکا، لیکن تسلسل ائمہ میں پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ایک خصوصیت، یعنی خصوصیت کلام جمع کی، کہ حضرت علی کی خصوصیات مثلاً شجاعت ایک بہت واضحات میں سے ہے، جود و کرم بہت واضحات میں سے ہے کہ جانتے ہیں کہ ان کی خصوصیت ہے، مگر ان کے کلام کی خصوصیت سے لوگ واقف نہیں ہے جتنا واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے ان کے کلام، ان کی گفتگو، ان کی باتوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ علی علیہ السلام صرف شجاعت ہی ان میں خصوصیت نہیں ہے، سخاوت ہی خصوصیت نہیں ہے، کرم ان کی خصوصیت خالی نہیں، بہت سارے خصوصیات میں خصوصیت ان کی گفتگو کی، ان کی بات کی، جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات کے اعتبار سے بھی ان کا کلام امام کلام ہے، یعنی کلام الامام امام الکلام۔ امام علی کا کلام دوسرے کلام میں، دوسرے لوگوں کی گفتگو اور باتوں میں نمایاں ہے،
بالکل، جس سے وہ بھی دوسرے کلاموں کا امام و رہبر نظر آئے گا۔ وہ خود اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ہم نے جب جمع کیا اور جمع کرنے میں کم سے کم 3 حصے ہم نے تقسیم کیے، خطبات جو لوگوں کے درمیان آپ نے خطبے دیے ہیں وہ، اور جو لوگوں کو آپ نے کچھ لکھا ہے، تحریر کیا ہے، مکتوبات، اور جو چھوٹے چھوٹے ان کے کلمات ہیں جو نصیحت اور واعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں، جمع کیا، اور یہ لوگوں کے سامنے دھیرے دھیرے آنے لگے، لوگوں نے بہت پسند کیا، اور میں نے اس مجموعے کو، چونکہ اس میں بہت ہی فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، اس فصاحت و بلاغت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نام رکھا نہج البلاغہ۔ تو گویا کہ آپ کی نگاہ میں یہ بتانا مقصود کہ علی صرف شجاع ہی نہیں تھے، علی صرف عبادت گزار ہی نہیں تھے، علی صرف سخی ہی نہیں تھے، علی صرف کریم ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک عظیم خصوصیت کلام کے اعتبار سے پائی جاتی ہے کہ ان جیسا کوئی گفتگو کرنے والا، کوئی خطیب، کوئی بات کہنے والا کہ چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات کہہ دی جائے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تو گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان 3-4 دنوں میں گفتگو کا ایک رخ کہ جو آپ نے تحریر فرمایا، جو آپ نے لکھا ہے، ان تحریروں میں کچھ تحریر وصیت کے نام سے ہے، یعنی آپ نے وصیت کی ہے، وصیت یعنی نصیحت، جو نصیحتیں آپ نے کی ہیں، ان نصیحتوں کو، ان کے جملوں کو پڑھا جائے، کس قدر تعمیری ہیں، کس قدر واقع سوچ اور فکر کو بڑھاوا دینے والی ہیں۔ کھویا ہوا انسان ان گفتگو اور ان وصیتوں کی روشنی میں اپنے کو پا لے گا، اور اس کو محسوس ہوگا کہ واقعاً جو ہے میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، کس قدر جو ہے ہم کھوئے ہوئے ہیں، اور ابھی عمر کے کچھ زمانے باقی ہیں تو ہم اس میں اپنے کو پا سکتے ہیں۔ ان میں سے وصیتیں تو بہت ہیں۔ 1 سال میں نے ان وصیتوں کا ذکر کیا ہے جو آپ نے ضربت کے بعد وصیت کی ہے، اور پوری وصیت کو میں نے پڑھا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور مکتوبات میں نمبر کے اعتبار سے 31 نمبر کی یہ وصیت ہے، اور یہ وصیت آپ نے ایک سفر ہی میں، یعنی جب جنگ صفین میں گئے تھے اور جنگ فتح کرنے کے بعد، جنگ کے خاتمے کے بعد جب آپ واپس ہونے لگے تو راستے ہی میں آپ نے ایک وصیت لکھی اپنے اولاد کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ وصیت کی ہے۔ اگرچہ اگر روایات کو دیکھیں تو اس میں ایک یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے فرزند محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے لکھا ہے، لیکن سید رضی نے جب اس کو نقل کیا ہے تو اس میں خصوصیت کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کے نام سے اس وصیت کا ذکر فرمایا ہے کہ سرکار مولا کائنات نے اپنے فرزند، بڑے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام یہ وصیت لکھی، مخاطب ان کو کیا ہے۔ مگر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ایک معصوم سے وصیت کر رہا ہے، لب و لہجہ نہیں لگ رہا ہے کہ ایک معصوم سے گفتگو کر رہا ہے، جیسے خدا نے کردہ لگ رہا ہے کہ ایک عام درجے کا انسان، ایک عام درجے کے انسان سے گفتگو کر رہا ہے۔ آپ کا جب یہ سوال ذہن میں پیدا ہے تو ہمیشہ سوال کی بنیاد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے جواب تلاش کرنا چاہیے، حل تلاش کرنا چاہیے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی بات ایک معصوم سے، معصوم کے درجے کے اعتبار سے کر رہا ہے تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مرتبے سے، اپنے درجے سے ایک معصوم کا فریضہ غیر معصوم کے لیے ایک امام کا فریضہ امام کے اعتبار سے بالکل ہم سے الگ ہے۔ وہ اگر معصوم کے درجے پر رہتے ہوئے معصوم سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے، لیکن معصوم ہوتے ہوئے بھی ایک مرحلے میں معصوم باپ ہے، اور جب باپ ہے تو اس کی اولاد بھی ہے، اب وہ عصمت کے درجے سے
اور اس مرحلے سے اور اس مرحلے کی گفتگو کو نہیں بلکہ ایک رشتے کے دوار سے گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ جن کی آپ امامت کر رہے ہیں ان میں یہ رشتے پائے جاتے ہیں، ان کو ہدایت مل سکے۔ لہذا سرکار مولا کائنات یقیناً معصوم ہیں، ان کا فرزند امام حسن مجتبی معصوم ہیں، ان کو مخاطب کر کے گفتگو کر رہے ہیں، مگر امامت کے رشتے سے نہیں بلکہ باپ اور بیٹے کے رشتے سے، تاکہ ساری کائنات کو اس رشتے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، یہ ہماری ذمہ داری کیا اور ہم نے اب تک کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا سرکار مولا کائنات نے اپنے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کی، اور یہ طویل آپ کے وصیتوں میں سب سے طویل یہ وصیت ہے، لہٰذا بہت زیادہ جملے کر کے جو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے خصوصیت کے ساتھ جو ہے جو بہت اہم، مثلا میری پوری وصیت بہت اہم ہے، لیکن میں نے اپنے نگاہ میں جن کو بہت اہم سمجھا ہے اور بہت ضرورت سمجھی اس کو، ان جملوں کو انتخاب کرتے ہوئے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے فرزند، میں نے محسوس کیا کہ تم میرے جز ہو۔ جز کی طریقے سے بلکہ لفظ جو استعمال کیا، فرماتے ہیں کہ وَوَجَدْتُكَ بَعْضِي، میرے فرزند میں نے تجھ کو اپنا ہی حصہ پایا ہے، اپنا جز پایا ہے۔ بل وَجَدْتُكَ كُلِّي، بلکہ میرے فرزند میرا حصہ نہیں بلکہ میں ہی ہوں، میرا ہی تسلسل ہے تمہاری شکل میں کل کا کل ہوں، تمہاری صورت میں کل کا کل ہوں، میرا حصہ نہیں، میرا جز نہیں، بلکہ میں نے محسوس کہ میں نے پایا کہ تم میں ہوں اور میں تم ہوں۔ یعنی اس اعتبار سوچیں، میں اس کا آسان لفظ میں یہ کہوں کہ جب کوئی صاحب اولاد ہوتا ہے تو اولاد اصل میں اپنے ہی وجود کا تسلسل ہوتا ہے، ہم نہیں رہ جائیں گے، وہ ہوگی تو یعنی ہم اپنے اس صورت میں باقی ہیں، اپنی اولاد کی صورت میں باقی ہیں، تاکہ نسل جب تک چلتی رہے گی وہ اس کا وجود اور اس کی بقا ہوتی ہے اسی تسلسل میں۔ اسی چیز کے امام فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھ کو اپنا جز پایا نہیں بلکہ اپنا کل پایا ہے، اور اس کل کی تعبیر کرتے فرماتے ہیں کہ لو اصابک اصابنی کأن شیئا لو اصابک اصابنی، اگر کوئی چیز تجھ تک پہنچی تو کیا مجھے ملی، اگر تمہیں خدا نے کردہ موت ہوئی تو تمہاری موت نہیں، میری موت ہے۔ اس لفظ کو استعمال کیا، کأن الموت لو اتاک اتانی، اگر موت تمہیں آئے تو خالی تمہیں نہیں موت آئے، مجھے موت آئی۔ یہ کل ہونے کا تسلسل ایک طرفہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں موت آئے تو میری موت آئی، لیکن خود باپ مر جائے تو اولاد کی موت نہیں ہوتی ہے، لیکن خود اولاد مر جائے تو کہتے ہیں وہ میرا وجود کا تسلسل ختم ہو گیا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ کأن الموت لو اتاک اتانی، تمہیں آئے تو گویا مجھے آ گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ وصیت لکھی ہے، اور اس میں سے میری پہلی وصیت یہ ہے، یہ اہم ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ وصیت کرتے فرمایا کہ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، میرے فرزند میں تم کو وصیت کر رہا ہوں تقوی الہی کا۔ مسلسل ہم اور آپ بولتے ہیں، سنتے ہیں تقوی الہی کو، کہ تقوی الہی متقی ہونا۔ تقوی یعنی کیا ہے؟ کس چیز کو تقوی کہا جائے گا؟ ہر لمحے اللہ کو پانا، یہ ایک طریقے سے تقوی اس اعتبار سے پانا کہ اگر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، جس چیز کو میں نہیں جانتا ہوں وہ جان رہا ہے، میرے سارے عمل کا پر نظر اس کی ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اگر انسان اس اعتبار سے
تھوڑے سے بھی مرحلے میں ہوگا تب بھی اس کو خود سازی کا موقع مل جائے گا۔ پہلی وصیت ہے امام کی تقوی الہی کی، کہ اللہ کو حاضر و ناظر جاننا۔ عام طور سے ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا خوف۔ خوف اس معنی میں نہیں کہ وہ ڈرنے کی چیز ہے، بلکہ خوف اس معنی میں کہ جس کے ہاتھ میں سزا اور جزا ہے وہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے اپنے کو معذور سمجھوں؟ نہیں، وہ دیکھ رہا اس کے سامنے، جس کے ہاتھ میں سزا اور جزا ہو آدمی ہمت نہیں کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں کوئی چیز برا کرے، اور اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو دل کے بڑھاوے کے ساتھ، یعنی بڑے حاضر و ناظر بڑی خوشی سے انجام دیتا ہے کہ میں جو اچھا کام کر رہا ہوں کم سے کم وہ دیکھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جزا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، اس کو ایک لطف آتا ہے، ایک مٹھاس اس عمل کی محسوس ہوتی ہے کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں، اور جو اس کی جزا مجھے دے گا وہ مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی اگر برا خدا نہیں کرتا خوف پیدا ہوگا، نہیں بڑھے گا، اور اگر بڑھ گیا ہے تو جلدی سے توبہ بھی کر لے گا۔ اور اس کے بعد آپ فرمایا کہ اے بنیہ ولزوم امرہ، دوسری میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کے عمل کوئی تمہارے ہاتھ سے اس کا حکم جو ہے نکلنے نہ پائے، وہ اعمال کو انجام دیتے رہنا۔ لزوم امر و عمارت قلب کا بذکر، دیکھیے اس جملے پر غور کیجیے گا کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو تم زندہ رکھو اس کی یاد سے، اللہ کی یاد رکھو گے دل زندہ رہے گا، دل رہے گا، ورنہ دل جو ہے مردہ ہو جائے گا۔ یاد الہی، ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا ایک الگ چیز اور اللہ کو یاد رکھنا ایک الگ چیز ہے۔ یاد رکھنے سے انسان تعمیر اپنے قلب کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور ایک فرمایا والاعتصام بحبلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا، ایسا نہ ہو کہ اس کی رسی یعنی اس کا راستہ چھوٹ جائے، وہ سہارا نہ رہ جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور جب ہاتھ اٹھایا کرو تو ایک دعا کیا کرو، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارا پلک جھپکنے کے برابر دیر کے لیے بھی تو مجھ کو میری ذات کے حوالے نہ کر دینا، بلکہ تیرا سہارا مسلسل رہنا چاہیے پروردگارا۔ پلک جھپکنے کی مدت کتنی کم ہوتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی ہم اللہ کے سہارے کے بغیر نہ رہنے پائیں۔ فرمایا کہ ایو سبب اوثق من سبب بینک و بین اللہ ان انت اخذت بہ، یہ بہترین وسیلہ ہے، اگر اس اللہ کی مضبوط رسی کے سہارے رہے تو یہی بہترین وسیلہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ احیی قلبک بالموعظہ، نصیحتوں سے اپنے دل کو زندہ رکھو، وہ امیت ہو بالزہادہ، اور زہد کے ذریعے سے اپنے آرزوؤں کو کی موت جیسے جنگ کرو۔ زہد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، بلکہ زہد اس بات سے کہ یہ زہد میرے مال و ملکیت ہے، میرے ہاتھ کی میل ہے، آج ہے کل چلا جائے گا، کل نہیں تھا آج آ گیا ہے، لہٰذا یہ جو مال دولت ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے سے ہم آخرت کو حاصل کر سکیں۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ قب بالیقین، اپنے دل کو مضبوط کرو یقین کے ذریعے سے، یعنی انسان کا قلب مضبوط ہوگا، یقین، آخرت کا یقین، موت کا یقین، مر جانے کے بعد اعمال کے سزا اور جزا کا یقین، جب ساری چیزیں یقین ہوگی تو انسان اچھا کر کے مضبوط ہوگا کہ میں بے سہارا نہیں ہوں، بلکہ میرے اعمال جو ہیں ساتھ میں پہنچتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں ہیں عزیزوں۔
یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک عملی زندگی میں بھی انسان بہت متدین ہو سکتا ہے اور اچھائی کی طرف بڑھ سکتا ہے اگر ان ساری چیزوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ ایک جملے کو پڑھتا جاؤں گا. سرکار مولا کائنات کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے گھر کی زندگی کس قدر جو ہے منظم، تو معصوم ہیں لیکن لوگوں کے لیے کس قدر منظم زندگی گزاری ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہو جانے کے بعد اپنے گھر کے ہو گئے تو گھر کے ہو جانے کے بعد ان سے رابطہ ان کو بتانا رکھنا، اور بچوں کا بھی اپنے ماں باپ سے رابطے میں رہنا. عبادت ہمیشہ یہی نہیں ہے کہ اللہ کے حضور بیٹھ کر کے عبادت کی جائے اور قرآن پڑھا جائے، بلکہ رشتوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی بہترین عبادت ہوتی ہے. ہم اور آپ اس دن میں جو بیٹھے ہیں، آج 18 رمضان شب ضربت ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آج کے دن اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر مہمان ہیں. بیٹی نے باپ کو افطار پر بلا رکھا ہے اور باپ اپنی بیٹی کے گھر میں ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، جن اولاد کو امام نے پال کر کے بڑا کیا ہے، اولاد کو پتہ ہے کہ بابا کیا کھاتے ہیں، بابا کو پسند کیا ہے، بابا کتنی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے دسترخوان پر کتنی چیزیں ہونی چاہیے. جناب حضرت ام کلثوم نے اپنے بابا کے لیے دسترخوان پر روٹی بھی رکھ دی، نمک بھی رکھ دیا، دودھ کا ایک ظرف بھی رکھ دیا افطار کے لیے. جیسے ہی سرکار مولا کائنات بیٹھے ہیں اور 2 سے زیادہ چیز دے کر کے ایک مرتبہ تصور کریں کہ سر اٹھایا ہوگا، بیٹی کیا تم نہیں جانتی ہو کہ علی تمہارے باپ کتنی غذا دسترخوان پر رکھتے ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لو، ان میں سے ایک اٹھا لو، صرف 2 چیزیں رہنے دو. جیسے ہی یہ بات کہی، بیٹی نے جلدی بڑھ کر کے نمک چاہا کہ وہ اٹھا لیں. سرکار مولا کائنات نے کہا کہ نہیں بیٹی، نمک نہیں، یہ دودھ کا جو ظرف ہے اور برتن ہے اس کو اٹھا لو. چونکہ بیٹی نے تھی، بلایا تھا، چاہتے تھے کہ آج بابا کو ہم کچھ چیز پیش کر دیں، لہذا اس میں سے جو عام طور سے کم تر کہی جاتے ہیں نمک، اس کو اٹھا لیا کہ بابا آج تو جو ہے میرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں تو کم سے کم دودھ استعمال کر لیں. لیکن امام نے اس کو اٹھوا دیا، نہیں بیٹی اس کو تم اٹھا لو. عزیزو، یہ خالی اپنا دکھاوا نہیں ہے بلکہ اس وقت امام ہیں، اور امام ہوتے ہوئے یہ خیال کہ نہ جانے میرے اس حکومت کے دائرے میں جتنے لوگ رہنے جانے کتنے ایسے ہوں گے جنہیں شاید نمک بھی میسر نہ ہو. علی اتنا ہی اپنا استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی اس سے کم جو ہے استعمال نہ کر رہا ہو. یہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک سبق ہے عزیزوں. یقیناً جب بیٹی دودھ کو اٹھا رہی ہوگی تو دل میں خوشی تو قطعاً نہیں محسوس کر سکتی ہوں گے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں شاید آنکھوں میں آنسو آ گئے. باپ کا حکم اٹھا دیا. بیٹیاں باپ کو بہت چاہتی ہیں، بہت روتی ہیں عزیزوں. بس جلدی سے ختنی ہی بات کہوں گا کہ یہ علی کی بیٹی تھی، چاہنے والی تھی. اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو 2-3 بیٹیاں آپ کو دکھائی دیں گی کس قدر چاہنے والے میں سے تھیں. انہی میں سے ایک جناب زینب کبریٰ ہیں، باپ کو کس قدر چاہنے والی، کس قدر چاہنے والی، اور باپ بھی بیٹی کو کتنا چاہنے والا کہ میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جب کبھی جو ہے کوفے میں رہتے ہوئے جناب زینب نے کبھی بھی ذکر کیا کہ بابا روضہ رسول پہ جانے کا جی چاہتا ہے تو علی جلدی سے اہتمام انتظام کرتے تھے اور لے کر کے جاتے تھے، اور خود جاتے تھے اور خود لے کے روضہ رسول میں جایا کرتے تھے. وہ بیٹی کو اتنا چاہنے والے، لیکن اسی بیٹی کو آپ معلوم ہے ضربت کے بعد
جب گھر میں آئے ہیں سرکار مولائے کائنات تو جناب زینب آ کر کے بابا کے پاس میں بیٹھی ہیں، اور بیٹھ کر کے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، روتی جا رہے ہیں، بابا اب آپ کے بعد کون سہارا ہوگا، کون ہمارا سہارا ہوگا۔ لیکن اسی لمحے جو ہے جناب زینب محسوس کیا کہ بابا میرے بازو کو پکڑے ہوئے ہیں، ان باتوں کو سنا اور روئے اور بہت گریہ کیا اور ہاتھ کو چوما بھی، بازو کو چوما۔ اس وقت زینب نے پوچھا تھا کہ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا میری نگاہوں میں ہے کہ انہی ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ امام کو ام کلثوم نے مہمان بلایا تھا، مہمان بلا کر کے آپ نے افطار کرایا، رات بھر امام جاگتے رہے ہیں، عبادت کرتے رہے ہیں، اور جب چلنے لگے ہیں، صبح کا وقت ہوا اذان کا، تو گھر سے نکلنے لگے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں چلتے ہوئے۔ ایک مرتبہ جب آپ دروازے سے قریب آتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر میں جو مرغابیاں پلی ہوئی تھیں وہ بھی پھڑپھڑانے لگی ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ ماتم کر رہے ہیں۔ جناب ام کلثوم جو ہیں فریاد، بابا کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ تو امام نے ایک وصیت کی کہ جب تک تم ان کی خدمت کر سکتی ہو، ان کو کھانا پانی دے سکتی ہو، رکھنا نہیں کر سکتی تو انہیں آزاد کر دینا۔ میرے مولا، میرے آقا، آج آپ پرندوں کے بارے میں اتنی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم ان کی خدمت نہیں کر سکتی آزاد کر دینا، لیکن یہی آپ کی بیٹیاں کربلا کے بعد ہاتھوں میں رسن ہوں گے اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہوگا۔ واہ مصیبتا و ناصرا الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم القلب ینقلبون۔ مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، لو محمد سے علم دار کا ماتم کر لو، لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر راز کا ماتم کر لو، جو کہ باتوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے، جو کہ باتوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے، سارے نبیوں سے مددگار کا ماتم کر لو، سارے نبیوں سے مددگار کا ماتم
مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو تو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو تو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جامے شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جامے شیریں کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو ملک جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو ملک جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو صاحب تلوار کا ماتم کر لو صاحب تلوار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار 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 کا ماتم کر لو تو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو تو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار 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 کا ماتم کر لو جو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو جو محمد کے علم دار کا ماتم